سوال مردوں کی دعا کا بتایا گیا تھا کہ یوں ہاتھ رکھنا چاہیے، ہاتھ نہیں سے، عورتوں کے لیے کس طرح دعا مانگنے کا طریقہ؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ مردوں کا دعا کا طریقہ تو معلوم ہے، لیکن خواتین کی دعا کا کیا طریقہ ہے؟ یاد رکھیے اصول کہ جو عبادات ہیں ان کے اندر بھی خواتین کے لیے پردے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا گیا ہے، لہذا خواتین اپنے آپ کو بالکل سمیٹ کر عام انداز میں اپنے ہاتھ اٹھائیں گی، اپنے جسم کو، اپنے بازو کو جسم سے ٹچ رکھیں گی اور عام انداز میں دعائیں وہ کریں گی. یہی ان کا طریقہ ہے، اس کے لیے الگ سے خاص ایسا طریقہ نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے ہاتھ کی ڈائریکشن آسمان کی طرف رکھیں، کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے، اس لیے وہ یہ رکھیں، لیکن باقی اس طرح ہاتھ کھولنا یا اونچے کرنا، کشادہ کرنا، اس کی اجازت ان کو نہیں ہے. جی ایک اور یہ تھا کہ سجدہ جب ہے، یہ سنا تھا، اس بارے میں تھوڑا سا کنفرم کر دیں کہ اگر ہم نے نماز پڑھی وہاں پہ اور وہاں پر ویسے ہی شکرانے کا سجدہ کیا جائے یا کچھ اس طرح، تو وہ منع ہوتا ہے کچھ اسی جگہ پہ کرنا، اس کے بارے میں وضاحت. یعنی جس جگہ نماز پڑھی گئی، نماز میں نے پڑھی ہے، میں ویسے ہی ایک سجدہ کرنا چاہ رہا ہوں شکر کے لیے یا دعا کے لیے، ویسے ہی کرنا ہے، تو وہی اسی جگہ پہ کر سکتے ہیں؟ میں نے سنا تھا. ہاں جو عبادات ہے نا سجدے والی، اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر عبادت تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا ہٹ کے کی جائے. یعنی جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے آپ ذرا سا ہٹ کے وہاں کسی اور جگہ آپ سجدہ کر لیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے. یہ کوئی مطلب اگر ایسا نہ کرے تو نہ کوئی مکروہ ہے، نہ اس پر کوئی گناہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بہتر ہے اگر آپ تھوڑا سا ہٹ کے کریں. اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ حدیث شریف کے مطابق کل قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز زمین کے وہ حصے ہمارے حق میں گواہی دیں گے جہاں پر ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے ماتھا ٹیکا تھا یا ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا تھا. زمین کے وہ حصے ہمارے حق میں گواہی دیں گے کہ ہاں اے اللہ اس بندے نے ہمارے اوپر سجدہ کیا تھا. دوسرا حصہ کہے گا ہاں اے اللہ اس نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا. گواہیوں کے وہ ایک اپنا اسباب پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آسانی سہولت دی. اس لیے یہی وجہ ہے کہ جب آپ فرض نماز پڑھ لیں تو سنتیں پڑھنے کے لیے آپ سیم اسی جگہ نہ کھڑے ہوں، بلکہ تھوڑا سا ہٹ کے آپ کھڑے ہوں اور اپنی نماز پڑھیں. جو سجدے والی نماز ہے ان کے لیے آپ سرچ کر رہے ہیں. جی کمرے میں مرد اور نماز تو کون سے رشتے ہیں جو ایک وقت میں یا کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں اور کون سے جو نہیں پڑھ سکتے؟ کمرے میں صرف ایک مرد اور ایک عورت ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو صرف وہ رشتے کے جو نامحرم ہیں، یعنی ایک جیسے بیوی ہے، اس کے علاوہ ماں ہے، یہ ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ پڑھیں. لیکن جہاں تک بہن کی بات ہے، اگرچہ وہ بھی نامحرم ہے لیکن محرم ہے وہ، لیکن اس کے لیے احتیاط یہ ضروری ہے کہ کوئی تیسرا ساتھ موجود ہو، یعنی چاہے وہ تیسری کو خاتون ہو یا تیسرا کوئی مرد ہو، یہ احتیاط ہے. لیکن بہرحال جو رشتے محرمات کہلاتے ہیں ان کا ایک ساتھ کمرے میں اس کا جمع ہونا جائز ہے. ٹھیک ہے، بیٹی کے ساتھ بھی ظاہر. ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ نماز ہوگی نہیں یا وہ کیا اگر پڑھی کسی نے تو کیا ہے؟ دیکھیے گھر میں جب خواتین کے ساتھ جماعت کی جائے گی تو اس کے اندر پیچھے خاتون کو پیچھے کھڑا کیا جائے گا، جماعت ہو جائے گی. لیکن جو اجنبی خواتین ہیں ان کا اس طرح سے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے. سر ایسا ہے نا، میں اپنے گھر میں میری کو خالہ کی بیٹی پھوٹی ہے، وہ رشتے دار ہیں، اب اسی جگہ پہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو وقت ہو گیا نماز کا، انہوں نے مسئلہ بچایا اپنا پیچھے یا ادھر ادھر جائیں. ہم نے آپ سے عرض کیا تھا تنہائی کا مسئلہ کہ ایک کمرے میں ہیں اور تنہائی والا معاملہ ہو، تو تنہائی کی صورت میں تو جائز نہیں ہے. اگر آپ کی کزنز ہیں، خالازاد، پھوپھیزاد، چچیزاد جو بھی ہیں، ان کے ساتھ تنہا اس طرح کمرے میں کسی کا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. لیکن کمرہ اگر کھلا ہوا ہے اور ہر ایک کی عام آمد و رفت سے آنا جانا ہے، اوپن ہے، گھر میں ہر کوئی موجود ہے، پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. وہ اپنی نماز پڑھیں، آپ اپنی نماز پڑھیں، جائز ہے. ہاں اگر اور افراد موجود ہیں تو پھر جائز ہے، ورنہ نہیں. یعنی تنہا آپ تنہا ہیں اور کوئی نامحرم جو ہے وہ اس طرح تنہا آپ کے ساتھ موجود ہے. اگر شوہر نماز پڑھ رہا ہو اس کے ساتھ بیوی کھڑے تو نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی پڑھ سکتی ہے، لیکن جسم ساتھ ٹچ نہیں ہوگا. اچھا یہ جو جی آپ نے فرمایا قرآن پاک کو اس حوالے سے کچھ پوچھ سکتے ہیں؟ جی فرمائیے. ہم نے آج تک سنا تھا کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ قرآن پاک جمع ہوا ہے، آپ نے فرمایا اس میں دونوں سننے میں ہمیں فرق ہے. نہیں بات آپ کی درست ہے، سوال آپ کا درست ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن مجید 2 مواقع پر باقاعدہ اس طرح ایک تحریک کے انداز میں جمع کیا گیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن مجید کو جمع کیا ہے وہ دراصل یوں جمع کرنا ہے کہ آپ نے اصل جو وہ نسخہ جو حضرت ابوبکر نے تیار کروایا تھا، ساری آیات کو اکٹھا کروایا تھا، آپ نے اس نسخے کو منگوا کر اس کی کاپیز تیار کروائی تھی، اس سے نقل کر کے دیگر آپ نے نسخے تیار کروائے تھے اور وہ نسخے آپ نے پھر دنیا میں بھجوا دیے تھے. حضرت ابوبکر نے بھجوائے نہیں تھے دنیا میں، پھیلائے نہیں تھے. یہ کارنامہ حضرت عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے وہ سارے نسخے دنیا میں پھیلائے تھے.
وہ اس پھیلانے کی وجہ سے کہ وہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. اور اس زمانے میں لوگ یہ مسئلہ جو وجہ بنی تھی اس کام کی وہ یہی تھی کہ چونکہ لوگ عربی جو عجمی لوگ تھے عربی سے واقف نہیں تھے وہ قرآن مجید کو اپنے لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو نتیجتاً غلطیاں کیا کرتے تھے. تو لوگوں کو اس غلطی سے بچانے کے لیے قرآن مجید کو دنیا بھر میں محفوظ کروانے کے لیے آپ نے ایک کارنامہ سر انجام دیا تھا. اس لیے آپ کی شہرت اس حوالے سے زیادہ ہوئی. تو تحریر یہی تھی تحریر یہی بنیاد یہی تھی. تحریری بنیاد وہی تھی. حضرت ابوبکر والی رضی اللہ عنہ لیکن حضرت عثمان غنی نے 7 نسخے تیار کروائے تھے اور اس میں آپ نے قریش کی جو لغت تھی جس پر نازل ہوا تھا قرآن مجید اسی کے مطابق آپ نے تحریر کروائے تھے اور پھر ساری دنیا میں ان کو پھیلا دیا تھا. بلکہ بعض کتابوں میں مزید یوں بھی لکھا ہوا ہے کہ پھر آپ نے جو 7 لہجے مشہور ہیں عرب کے عربی زبان کے ہر نسخہ آپ نے اس زبان کا اس لہجے کا آپ نے تیار کروایا تھا اور وہ آپ نے دنیا بھر میں مخصوص علاقوں میں پھیلا دیا تھا. پھر وہاں سے آگے کاپی ہو کے دنیا بھر میں پھیلنے لگے تھے. تو یہ زیر زبر والا معاملہ پہلے سے تھا. زیر زبر کا معاملہ جو ہے یہ حجاج بن یوسف نے کیا تھا. تابعین کا زمانہ ہے اس میں آگے ہو. ہاں یعنی تابعین کا زمانہ ہے. صحابہ کرام کا زمانہ جو صحابہ گزر چکا تھا. صحابہ سارے فوت نہیں ہوئے تھے کچھ موجود تھے لیکن وہ زمانہ تابعین کا کہلاتا ہے. بہرحال تو اس زمانے میں تھا اور بنو امیہ کا یہ گورنر تھا تو اس نے اس کی یہ ساری خدمت سر انجام دی تھی. ابھی آپ نے فرمایا کہ میاں بیوی اکٹھے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے یعنی کہ جسم ٹچ نہیں ہو. تو جسم ٹچ ہونے سے کیا میں نے یہ سنا تھا حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھے تھے تو حضرت عائشہ تھی عائشہ تھی وہ لیڈی تھی تو ان کو ہاتھ میاں بیوی کا اس طرح سے نماز ایک ساتھ پڑھنا کہ ان کا آپس میں جسم ٹچ ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ نارمل کپڑے پہنے ہوئے ہیں جسم ٹچ ہو تو اس سے خواہشات پیدا ہونے کا خواہشات بیدار ہونے کا اندیشہ ہو. اس اندیشے سے منع کرنے کے لیے کہا گیا ہے. رہی وہ حدیث شریف جس میں سید عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی تھی اس پہ یہ صورت ہوتی کہ یا تو وہ بالکل جڑ کے کھڑی نہیں ہوئی یا کھڑی ہوئی ہیں تو موٹا لباس پہنا ہوا ہے جس سے جسم کا آپس میں ٹچ ہونا محسوس نہیں ہوتا. اس لیے احتیاط منع کیا جاتا ہے. کیا کچھ بچے پیدا ہونے سے فوت ہو جاتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے فوت ہوتے ہیں کچھ بعد میں فوت ہوتے ہیں پیدا ہونے کے بعد کچھ نارمل پیدا ہوتے ہیں وہ فوت ہوتے ہیں. ان سے بھی ممکن سوالات کریں گے ان سے نکیلان سوالات کریں گے. جو مردہ بچہ پیدا ہوا ہے یا پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا ہے ہاں جیسے نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ان سے سوال نہیں ہوگا. جو بچے مردہ پیدا ہوئے ہیں یا جو بچے پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے ہیں یا اسی عمر میں فوت ہو گئے ہیں تو ان سے سوال نہیں ہوگا. لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے کیونکہ وہ مسلمان ماں باپ کے ہاں پیدا ہوئے ہیں تو پھر وہ ان کا معاملہ مسلمان ماں باپ ہی کے حساب سے ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو نارمل بچوں کا بھی یہی ہے جی جیسے ہاں جو ایب نارمل بچے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں 12 سال 13 سال 20 سال اس میں فوت ہو جاتے ہیں تو اس کو ہاں جی ان کا بھی ایسے ہے کہ اب جو ایب نارمل بچے ہیں جن کو سمجھ بھی نہیں یا ان کے اوپر پاگل پن طاری ہو گیا جنون طاری ہو گیا ان پر تو ان سے بھی حساب کتاب اس طرح نہیں ہوگا. کوئی اور سوال کسی بھائی کا؟ ہو گئے ہیں.